ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے ہجان کچھ کم ہوا ہے، منفی اور تشویشناک خبروں اور قیاس آرائیوں کا زور بھی جو ہے کچھ ٹوٹا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والوں کی جو یومیہ تعداد اور اسپتالوں میں کرونا زدہ مریضوں کی جو بھیڑ تھی اس میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی کہ حکومت کی جو کارکردگی تھی کرونا وائرس سے نمٹنے کی، جو ان کی حکمت عملی تھی، وہ بڑی حد تک جو ہے کارگر ثابت ہوئی، اور اس کے اثرات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہو رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ناظرین کو ٹی وی اسکرین پر اب سے چند دن پہلے تک ہونے والے وہ تلخ مباحثے یاد ہوں گے کہ جن میں خوشحال طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں بڑے زور و شور سے غیر معینہ مدت کی تالہ بندی کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر جو ہے بڑے کہتے ہیں بے رحم انداز میں تنقید بھی کرتے، اس لیے کہ وہ ان کے مشوروں پر عمل نہیں کر رہے۔ لیکن وبا سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ جو ہے جزوی معاشی سرگرمیوں کی کہتے ہیں نا بتدریج اجازت دینے کا جو فارمولہ ہے وہ کارآمد ثابت ہوا، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا کا جو ہے ہم نے مکمل جو ہے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومت اور جو طبی ماہرین ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ دور کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اس جان لیوا وائرس کے لیے ہنوز کوئی ویکسین جو ہے بازار میں نہیں آئی، اور اس کی شدت میں جو ہے دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں کچھ جائزہ لیں گے حکومتی حکمت عملی کا۔ اہم سوال یہ کہ جہاں ترقی یافتہ مغربی ممالک جو ہیں کرونا کے جن کو قابو میں کرنے میں ناکام رہے، وہاں پاکستان نے کیسے جو ہے ابتدائی کامیابیاں حاصل کی، اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا چیلنجز جو ہیں درپیش ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہی کے پروگرام میں ہم اس تحقیقی پیپر یعنی کہ اسٹڈی پر بھی بات کریں گے جو سعودی عرب اور پاکستانی ماہرین کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس میں انہوں نے جو ہے 10 گرم ترین ممالک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ دنیا کے 10 سرد ترین ممالک سے کہیں کم بتائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب، وبائی امراض کے ماہر ہیں، سی او ہیں عیسیٰ لیبارٹریز کے، اور جو کہتے ہیں کراچی کا سب سے بڑا ایک سینٹر ہے، ایکسپو سینٹر میں جو ایک کرونا سے متاثرین کے لیے ایک وہ قائم کیا گیا ہے، اس میں بڑا متحرک اور فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ روٹری کلب کے بھی جی سندھ اور بلوچستان کے گورنر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمیں کراچی سے ہی لائیو ویو پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے، کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے، اور جس میں نے اسٹڈی کا آپ سے بھی ذکر کیا تھا کہ جو سعودی عرب اور پاکستانی اداروں کے اشتراک سے جو کی گئی تھی، جو تقابل تھا 10 گرم ترین اور 10 سرد ترین ممالک کا، اس میں جو مین پیپر لکھا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کیونکہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے سب سے سینئر ہیں، ان سے بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسٹڈی پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کل جو متاثرین کی تعداد کہتے ہیں جی 2,80,000 سے کچھ زیادہ ہے، اس میں سے ماشاءاللہ تقریباً 2,49,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہو گئے ہیں، ہلاکتیں 6,000 ہوئیں۔ ہمیں توقع تھی، خدشہ تھا کہ کہیں زیادہ متاثر ہوں گے، کہیں زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان وہاں پر کامیاب رہا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ترقی یافتہ ممالک اتنے کامیاب نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ عامر۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے اس میں عمل دخل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کچھ خاص کرم کیا ہے پاکستان پہ، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندازوں کے مطابق شکر ہے اللہ کا کہ وہ چیز اتنی ڈیزاسٹرس نہیں ہوئی، اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ابھی تک ہم کیا پوری دنیا نہیں جان سکی کہ کیا فیکٹر ہے، لیکن کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ جو بن سکتی ہے، کیونکہ ہم جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم ایک کافی تقریباً تیسرا سب سے ہاٹ ملک ہیں، سب سے گرم ملک ہیں اس لحاظ سے کہ یہاں پہ گرمی کافی شدت سے پڑتی ہے، اور دوسرا ابھی کیونکہ گرمی میں ہم انٹر ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو ہماری گرمی کی شدت آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی کمی بھی واقع ہوئی ہے، اور ساتھ اس کا جو دوسرا عمل تھا وہ ہیومیڈیٹی کا تھا کہ ہیومیڈیٹی ایک دم بڑی باتیں ہوئیں، خاص کر کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، بڑے شہروں میں،
اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ایز وی نو کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بیسیکلی ایروسولک ہے، کہ ایروسول کے ذریعے ہوتی ہے. اور ایروسول ہم اس کو کہتے ہیں جہاں آپ کی بلغم کا، تھوک کا جو والیوم ہے، جو اس کا ذرہ ہے، وہ 5 مائکرون سے وہ کم ہوتا ہے. تو بارش میں یا ہیومیڈیٹی جب زیادہ ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے ہیوی ہو جاتا ہے یہی پارٹیکل، بیکاز ہیومیڈیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ ایروسولک ٹرانسمیشن سے یہ عام طور پہ بن جاتا ہے ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن. ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن اتنی تیزی سے نہیں کرتی جتنی ٹریول نہیں کر پاتا، اور اتنی دور بھی ٹریول نہیں کر پاتا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 میٹر تک جاتا ہے، وائل جو ایروسولک ٹرانسمیشن ہے یہ کئی میٹرز تک، 6 سے 7 میٹرز تک چند سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو یہ تو ہے انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہیں، جو ہمارے اپنے جو ہوسٹ فیکٹرز ہیں اس میں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہے. کہ ہماری جو انیٹ امیونٹی، ایک تو شارٹ ٹرم امیونٹی ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایکسپوزڈ ہوئے، شاید ان کو پتہ بھی نہیں لگا کب وہ ایکسپوز ہوئے، لیکن کیونکہ وہ ایکسپوز ہوئے انہوں نے IgG اینٹی باڈیز بنائیں جو ابھی تک ان کے ٹائٹرز موجود ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. لیکن دوسری ایک انہیرنٹ ہمارے میں امیونٹی ڈیولپ ہوئی جب ہم نے BCG ویکسینیشن لگوائی بچپن میں، اور میجورٹی نے لگوائی، اور اس کے بعد اورل پولیو ویکسین کی وجہ سے بھی ہوئی. اور یہ ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہے جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں. تو اس کا بھی کچھ عمل دخل ہے اس میں. ہم ایک جی اچھا میں کہہ تمام مرکات ہیں، ایک سٹڈی اس وقت کر رہے ہیں. اچھا میں ذرا اسٹڈی پہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اسٹڈی پہ تو تفصیل صاحب سے سوال میں الگ سے کروں گا. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں جی جو اصل فیکٹر ہے اس کا ابھی تک ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. اچھا میں آتا ہوں اسٹڈی پہ آتا ہوں، اور اصل فیکٹر کے بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن ان سے میں کہہ رہا ہوں اسٹڈی پہ بھی آتے ہیں اور ان فیکٹرز پہ بھی آتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ جس کو ابھی تک آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکے. ڈاکٹر فرحان صاحب آپ کی اسپیشلٹی جو ہے وہ وبائی امراض ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی زندہ سیل پہ پرورش پاتا ہے کرونا وائرس، جو ہم نے گوگل کیا تھوڑا سا نا، اور انسان سے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، جانور سے جانور میں ہوتا ہے، انسان سے جانور میں ہو سکتا ہے. اور جو اس طرح کی اشیاء ہیں، میز، کرسی، ہینڈل، اس پر بھی کچھ گھنٹے رہ سکتا ہے پلاسٹک پہ. کیا وجہ ہے پاکستان نے کیسے اس چیز کو، جس طرح بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا تھا، کتنا خطرناک مرض جو پوری مغرب کو جس نے ہلا دی، ہم کیسے کامیاب ہوئے اس میں تھوڑا سا؟ دیکھیں اس میں جاوید صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارے پاس جو ویکسینیشنز جو ہو رہی ہیں نا، اس کی امپورٹنس جتنی ہم بڑھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. کہ انفیکشنز سے بچنے کے لیے ویکسینیشنز اور EPI پروگرام، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، پولیو کے خلاف، TB کے خلاف، یہ ہماری باڈی میں کافی ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہماری باڈی کی امیون ریاکشنز کو ایکٹیو رکھتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے کہ ایک اور جو چیز بڑی اچھی ہوئی نا، وہ میں ضرور شاباش دوں گا، اور کہ جو ہماری گورنمنٹ نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا، جو کہ ایک سینٹرل ادارہ بنایا جس کے اندر آرمی بھی انوالو تھی، پولیٹیکل گورنمنٹس بھی تھیں، ایکسپرٹس بھی تھے، اور ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن تھی. آئی تھنک کہ اس سے ایک ہارمنی کریٹ ہوئی. اور جو پہلے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس کے اندر تھوڑا سا گرے ایریا آ رہا تھا، بیکاز وہ سب کی انٹینشن صحیح تھے لیکن نئی بیماری تھی اور ہر ایک اس کو اپنی بہتر طریقے سے سوچ رہا تھا. وہ اسٹریم لائن ہوئیں، اور جیسے کہ اسٹریم لائن ہوئیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں اسمارٹ لاک ڈاؤنز، اور جہاں پہ کچھ ایریاز کو بلاک کیا، کچھ کے اندر کھولا، پھر پبلک سروس امیج اور آپ کے میڈیا کا بھی بہت بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کری. تو آئی تھنک کہ یہ مجموعہ بنا جس کی طرف ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کیسز نیچے کی طرف جا رہے ہیں. میں سے پہلے کہ ڈاکٹر قیصر سجاد کی طرف جاؤں کہ وبائی مرض کی شدت میں اضافہ کن صورتحال میں اگر ہم آج کی اپنی وہ دیکھیں کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ امکان تو ہے کہ دوبارہ سے یہ شوٹ کر جائے. دیکھیں اگر ہم صرف کووڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر ہم نے محرم میں اور جو بھی ایسے ایونٹس آتے ہیں، اگر سوشل کے جو گورنمنٹ کے احکامات کو نہیں سنا اور ملنا ملانا شروع کیا، تقریبوں، مذہبی تقریبوں، ساری تقریبیں. اب دیکھیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے نا، اس کے اندر ڈینگی، چکن گنیا، ٹائیفائڈ، یہ بیماریاں بھی سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر یہ کووڈ کے ساتھ مکس اپ ہو جائے گا تو یہ پہ زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی، بہت خطرناک. اچھا ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب،
پی ایم اے کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, بڑا ڈاکٹرز کی کہتے ہیں نمائندہ تنظیم ہے. مجھے یاد ہے کہ تالہ بندی کا مطالبہ بڑا زور و شور سے جہاں پہ ہمارے پاس سیاسی کہتے ہیں نا قائدین کیا کرتے تھے, ہماری ایلیٹ کیا کرتی تھی, پی ایم اے نے بھی بڑا اس کے حوالے سے تبلیغ کی کہ جی احتیاط کرو. بالکل آپ لوگوں کے خدشات جو تھے ہم اس کو وہ نہیں کہتے کہ جینون بھی تھے, لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان مشوروں پہ کان نہیں دھرا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنائی. آج جب ہائنڈ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی وہ تھی کہ اس نے تمام تر ان مشوروں کے برخلاف جو ہے وہ گئی اور اس نے کہتے ہیں نا کہ معاشی سرگرمیاں بھی بحال کر دیں تھوڑی بہت آہستہ آہستہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر آپ کا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یا ہماری دوسری جماعتیں جو ڈاکٹرز کی جماعتیں ہیں, پیما ہے, ینگ ڈاکٹرز ہے, اور کراچی سے لے کے پشاور تک اور پھر اس کے بعد پنجاب سے بلوچستان تک سارے کے سارے یہی بات کر رہے تھے اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے, جو کہ بالکل صحیح تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کہہ رہے تھے WHO بھی وہی کہہ رہی تھی, اور جو WHO کہہ رہی تھی ہم وہ کہہ رہے تھے. پرابلم یہ تھا کہ جن ملکوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے پاس جو ماڈل تھا اس ماڈل کو ہم چاہتے تھے کہ اسی کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ نئی بیماری ہے اور نئی بیماری کو ہمارا چونکہ ہیلتھ کا نظام بہت ہی پور اسٹرکچر ہے ہمارا, ہم جو نارمل بیماریاں ہیں اس کے پہ ہی ہم بڑا شور مچاتے رہے ہیں, بہت ساری پرابلمز رہی ہیں, ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن بات صحیح ہے کہ حکومت نے اپنے تئیں بہت کوشش کی اور جو NCOC بنایا اس میں انہوں نے بڑا کام کیا, بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو کم سے کم کیا جائے, اس وبا کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. اور بظاہر جو ہے جو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے, اور آج بھی شروع دن سے اور آج تک آپ سب لوگ شاید اگر سچ بات بتائیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم عوام نے SOPs کو کہیں پر بھی فالو نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کی کوشش کی ہے. شاید 20-25% لوگ ہیں جو کہ بہت پریشان ہوئے ہیں اس بیماری کو لے کے, بہت زیادہ ٹینشن میں رہے اور انہوں نے پراپر SOPs کو فالو بھی کیا, لیکن میجورٹی لوگوں نے اب تک فالو نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑا آپ نے بالکل صحیح بات کی ڈاکٹر قیصر صاحب, ان تمام باتوں کو کہ اگر اتنا آپ لوگ ڈراتے نہ ڈاکٹر میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ایک جملہ خالی میں کہہ دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے, میں تمام باتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے, کہ ایسا کیوں ہے. اور بہت سی جگہوں پہ جیسے اگر کراچی کی بات کی جائے تو اورنگی ٹاؤن, منظور کالونی, نیو کراچی کے جو پیریفری کے علاقے ہیں, جو غریب لوگوں کی جگہیں وہاں پہ اموات نہیں ہوئی ہیں. وہ جگہیں جہاں منرل واٹر استعمال نہیں ہوتا ہے وہاں پر لوگ کم بیمار ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں قدرت کا بہت بڑا ایک فضل ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کے علاوہ اس کے کہ انسانی عقل جو ہے دنگ رہ گئی. مجھے یاد آیا ہم نے کوئی اتنا اچھا کہ میں ایسا خطا کلامی کہہ رہا ہوں, مجھے یاد آیا کہ فیصل عیدی صاحب اس پروگرام میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہم نے گٹر میں ملا ہوا پانی کراچی کے عوام نے اتنا پیا ہے کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر کے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ عقل جو ہے دنگ ہے, محو تماشا ہے. کیونکہ بالکل ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنا عمل نہیں کیا ان مشوروں کے اوپر, اور جبکہ کہتے ہیں نا پروگرام سے بڑی تبلیغ کی گئی, ہمارے ماہرین نے بہت ڈرایا, حکومت نے بڑی اپیلیں کی. خیر ہمارا قومی مزاج ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو آپ کی اسٹڈی ہے میں پڑھ رہا تھا 7 صفحات پہ مشتمل, کہ اس میں 10 گرم ترین ممالک آپ نے چنے, 10 سرد ترین ممالک چنے. تو موسمات کہتے ہیں نا موسم کا جو اثر ہے ان کا تقابل کیا, اور پھر آپ نے یہ ثابت کیا, اس کا نتیجہ جو یہ نکلا کہ جی گرم ممالک میں اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا, جہاں پہ بقول آپ کے کہ ذرا سی وہ ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ موئسچر ہوتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے آپ نے کچھ ایکسپلین بھی کیا تھا. اور کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو مجھے یاد ہے کہ شروع میں عمران خان صاحب نے اپنی پہلی ایک آدھ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ گرم ممالک میں نہیں پھیلتا, اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پوری اسٹڈی کی. جی دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں عامر.
جیسے ہمیں پتہ ہے ڈینگی، کیونکہ ڈینگی ایک ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، تو اس میں مچھر کا عمل دخل ہے کہ مچھر اس کو لے کے ایک وائرس کو ایک اس انسان سے جس کے اندر یہ وائرس ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے اور پھر دوسرے کو کاٹتا ہے. تو مچھر کا تو سمجھ لگتی تھی ہمیں کہ اس کی تو بریڈنگ ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ شدت کی گرمی یا بہت سردی میں، لیکن وائرسز کا بھی بیہیویئر بہت افیکٹ ہوتا ہے گرمی یا سردی سے. اس وائرس کا ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ تھا، کیونکہ یہ بہت سردی شدت کی جب چائنا میں تھی 11 دسمبر 2019 کو شروع ہوئی. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ پھر ہم نے میٹا انالیسس کیا، میں نے اور میرے کولیگز جو سعودی عربیہ میں اور امریکہ میں ہم نے مل کے ایک میٹا انالیسس کیا، اور یہ بڑی اسٹرائکنگ فائنڈنگز ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گرم ترین ممالک جو پہلے 10 ہیں ان میں ایوریج دیکھتے ہیں، جو ہم ایوریج لے رہے ہیں میڈین کیسز وہ 200 کے قریب ہیں پر ڈے رپورٹنگ، اور اسی پینڈیمک میں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں سرد ترین ممالک میں وہ تو 2000 کے قریب ہیں، یعنی کہ 10 گنا بڑھ جاتے ہیں. تو دس از اے ویری اسٹرائکنگ فائنڈنگ. اور اگر ان کو بھی آپ ڈیسیکٹ زیادہ کرتے ہیں تو ان ممالک میں اب ایران میں کیونکہ زیادہ ہیں، اور ایران میں بھی گرمی کا بھی ہے اور تھوڑا سا سرد بھی ہے اس کا کچھ علاقہ، اصفہان وغیرہ ادھر، تو جو ان کے جو پلینز ہیں وہاں پہ ابھی بھی ٹرانسمیشن زیادہ ہے. جو ان کے سرد علاقے ہیں وہاں پہ سرد علاقوں میں زیادہ ہے، جو پلینز میں ان کے کم ہو گئی ہے ٹرانسمیشن. اور اسی طرح جب اگر آپ دیکھیں انڈیا کے پاکستان سے موازنہ کریں تو انڈیا کی ایوریج ہیومیڈیٹی ہم سے کم ہے. ہماری ہیومیڈیٹی تھوڑی سی ان سے آلموسٹ 10 سے 25% زیادہ ہے ڈپینڈنگ اپون ویئر وی آر، لیکن ایوریج ہم وی آر مور ہیومڈ دین انڈیا. اب انڈیا میں ایک اسپیشل ایکسیپشن کریٹ ہوئی ہے کہ انڈیا کی جو ڈیزیز جب تک بڑے شہروں میں رہی جیسے پاکستان کی ہے، تو بڑے شہروں میں تو سمجھ لگتی ہے کہ ڈینسٹی، پاپولیشن ڈینسٹی پہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن انڈیا کا جب یہ اسپل اوور ہوا ٹو ولیجز اینڈ رورل اینڈ سب اربن ایریاز، تو اس وقت ان کے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوئی. پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک یہ دس از لمیٹڈ ٹو بگ سٹیز. خدا نہ خواستہ اگر یہ اسپل اوور ہوتی ہے ولیجز میں یا سب اربن ایریاز میں، دین اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول، اور اس کی موٹیلٹی بھی ایک دم کئی گنا بڑھ جاتی ہے. بیکاز ادھر جو بھی جتنی بھی اچھی یا بری ہیلتھ کیئر سروس جہاں بھی ہے وہ اس سے بھی ورسٹ ہو جاتی ہے جب آپ سب اربن اور رورل ایریاز میں جاتے ہیں. تو ہیلتھ کوریج کے لیے وی اسٹرگل ایون فردر. تو اس لیے جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو محرم آ رہا ہے دیٹ از اے ویری ویری ڈینجرس ٹائم فار آل آف اس. بیکاز محرم ایک ایسی چیز ہے جہاں بہت سارے لوگوں نے بہت دیر تک کٹھے رات کو رہنا ہوتا ہے مجالس میں، اور جب وہ انہوں نے تعزیت، جب وہ گھوڑا بھی نکلتا ہے، جب وہ جلوس بھی نکلتا ہے، تو اس وقت بھی بہت قریب، تو اس میں بہت زیادہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں. اور اسی عید پہ بھی یہی خطرہ تھا کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ عید کا بھی بڑی عید کا ہمیں اس وقت سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایزیلی نکل آئے، کیونکہ ابھی تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹرانسمیشن ہوئی ہے تو اس کا افیکٹ کوئی 10 دن سے 15 دن بعد آئے گا. تو اس لیے آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ اینی تھنگ. بٹ آئی تھنک جیسے باقی بھی میرے کولیگز نے کہا کہ وی مسٹ گیو سم کریڈٹ ٹو دی گورنمنٹ کہ جو بھی انہوں نے کیا اللہ کی مدد بھی آئی، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے ور گڈ اسٹیپس دیٹ دے ٹک. درست. اچھا جو دلچسپ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دوران جنگ جو ہے کبھی بھی فتح کے شادیانے نہیں بچانے چاہیے، کہتے ہیں بدشگونی ہوتی نہیں ہونا چاہیے. تو بھی ظاہر جنگ ختم نہیں ہوئی کرونا سے، اور ہماری جب جنگ جاری ہے تو ہمیں اتنا کہتے ہیں نا ایٹیز ہونا نہیں چاہیے. آپ کیونکہ وبائی امراض کے ماہر، موسم کا انسان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مطلب سردی گرمی کا، جیسے اس نے جو اسٹڈی کے متعلق بتایا ڈاکٹر صاحب نے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا بعض جو وائرس ہیں موسم کی شدت میں زیادہ پھیلتے ہیں یا مر جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو میں موسم کا اثر جو ہمارا وائرسز پہ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ جو وائرس ہے نوول کرونا وائرس یا SARS-CoV-2، اس کا تو اسٹیبلش ہو چکا تھا ریسرچ سے کہ اگر 57 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا ٹیمپریچر 57 سے اوپر جاتا جائے گا اتنا جلدی یہ مرے گا. یہ تو سائنسسٹ نے پروف کر دیا ہے اور ہم لوگوں نے پاکستان میں بھی اس کو دیکھا ہے. تو یہ ٹیمپریچر سینسٹیو ہوتا ہے جراثیم، اور ظاہر ہے اگر اے سی کا کمرہ چل رہا ہے تو وہاں پہ سروائیول، باہر اگر گرمی ہو اور اندر ٹھنڈا ماحول ہو.
اچھا اب یہ وائرس جب ہم لوگ اے سی میں نہ سویا مشورہ یہ دے رہے ہیں بیسکلی تو آپ کو پگھلتے رہیں آہستہ آہستہ. ایکچولی اوپن ایئر اور ہوا آنی اندر آنا اور گزر ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. اچھا انٹیریئرز میں رورل ایریا میں یہی بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی, کھلے آسمان کے تھرو وہ سو رہے ہوتے ہیں, گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں چارپائی ڈالی اور گھر میں بھی سارے ان کی کوئی ایئر کنڈیشن یا بند نہیں ہوتا, کھلا ہوا ہوتا ہے, ہوا کی فراوانی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے انفیکشن جو ہے نا وہ وہاں پہ فارچونیٹلی شہریوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کراس وینٹیلیشن رکھیں اپنے گھروں میں. بالکل, گاڑیوں میں بھی آج کل جو ہے وہ دروازے اس کی کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے, اگر ماسک پہننا چاہیے کیونکہ کلوز کوارٹرز میں ایئر کنڈیشن جو ہے اس کو سرکولیٹ کرتا ہے. اگر کسی جگہ پہ جو ہے اگر پنکھا چل رہا ہے اور کوئی کھانس کے چلا گیا کرونا کا پیشنٹ, اس کے 4 گھنٹے میں کوئی آئے گا تو وہ اگر سیٹل ڈاؤن بھی ہوا ہوگا تو وہ سرکولیشن کے تھرو کسی کو انہیل کرا جا سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار ماسک پہنیں. سیزنز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سیزنز میں بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں. سیزن میں ایک تو سردی آتی ہے, جیسے سرد ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں الرجی کے ریئیکشنز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کھڑکیاں بند ہوتی ہیں, گرمی سردی باہر بہت ہوتی ہے, اندر وہ بند ہوتے ہیں, دروازے بند ہوتے ہیں, کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے, تو یہ الرجک اور یہ جتنے جو کنسنٹریشن آف جرمز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے الرجنس کے ساتھ ساتھ, اور وہ جو ہے انفیکشن کے کازز زیادہ ہوتے ہیں, وائرسز اس میں پھلتے پھولتے ہیں. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کھلے ہوتے ہیں, لوگ باہر ہوتے ہیں, زیادہ گزر اوقات باہر ہو رہا ہوتا ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے جراثیم کم ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک اور جو پرابلم جو ہے وہ جو ہمیں بڑا اس کے اوپر اٹینشن دینی چاہیے وہ ٹیوبرکلوسس کا ہے, جس کے میں بتاتا چلوں بات میں کہ 30,000 سے زیادہ لوگ سالانہ مر جاتے ہیں جس کے اوپر بات نہیں ہوتی. میں صرف گزارش آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کرونا پہ کیونکہ دنیا نے اٹینشن لیا ہوا ہے تو ہم نے پورا پرائرٹی پہ دیا ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایسا ملک ہے جس کے اندر جو ہے وہ ٹی بی سے لوگ مر جاتے ہیں, آج کل کے 30,000 سے زیادہ لوگ مرتے ہیں, انفیکٹڈ تو 5 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں سالانہ, اور اس کے علاوہ زچے بچے میں عورتیں مر جاتی ہیں. اور میں آپ کو بات بتا چلوں کرونا کی بات یہ ہے کہ ہم ایکچولی بڑی مہمان نواز قوم ہے. ملیریا کو ہم نے مہمان بنایا ہوا ہے, وہ ختم نہیں ہوا. پولیو کو جانے نہیں دے رہے, پولیو دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا, نائجیریا جیسے افریقہ کے ملک سے ریڈیکیٹ ہو گیا, ہم نے پاکستان سے پکڑ لیا, ہم نے کہا نہیں چھوڑنا. اور پھر ہم نے ذرا ڈینگی کو مہمان نوازی دی, پہ چکن گنیا بھی آ گیا, اور اب کرونا بھی آ گیا ہے. ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں یہ ختم نہیں ہوگا. پوسٹ کووڈ کرونا جو ہے نا وہ پوسٹ کووڈ نہیں ہوگا, وہ ڈیورنگ کووڈ پاکستان میں چلے گا, اور ہمیں احتیاطی تدابیر اپنے نارمز کو چینج کرنا پڑے گا, ہے نا. ہمیں اپنے سماجی رابطوں کو, اپنی رہن سہن کی عادتوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, ابھی جو بتایا ہمیں ڈاکٹر فرحان صاحب نے کہ جی موسموں کا بڑا اثر ہوتا ہے, تو خدشہ کیا یہ ہے کہ جب دوبارہ سردیاں آئیں گی, کوئی زیادہ دور نہیں ہے, 2-3 مہینے کی بات ہے, ہمارے بعض علاقوں میں شروع ہو جائیں گی, اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہیں, نومبر سے شروع ہو جاتی ہیں کراچی کو چھوڑ کر, تو کیا پھر خدشہ ہوگا کہ دوبارہ اسپائک ہوگا, دوبارہ سے اگر کہتے ہیں تو عام حالات میں نزلہ فلو ہوتا ہی ہوتا ہے, تو کرونا بھی ہوا کرے گا؟ جی قیصر صاحب. جی ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم نے, جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جناب آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. ہلو جی آ رہی ہے, فرمائیے. میری آواز آ رہی ہے آواز؟ جناب جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تمام لوگ پراپر SOPs کو فالو کرتے رہے تو شاید ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. یہ جو کرونا کا وائرس ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گا کچھ عرصے تک. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے تک اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے. جیسے فرحان کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں, ہمارے پاس سے جو بیماری آتی ہے پھر وہ جاتی نہیں ہے, اور ہم اس کو اگر دوسری سینس میں لیں کہ ہم ہمیشہ بیماری کے لیے بات کرتے ہیں, اس کے علاج کے لیے بات کرتے ہیں, ہم اس کی پریونشن پہ کام نہیں کرتے اور نہ ہی بات کرتے ہیں. ہم اب تک 70 سالوں میں مچھر کو ختم نہیں کر سکے, تو ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ کیا کرونا کو ہم ختم کر سکیں گے, اور کرونا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب مل کر کام کریں گے تو ہی ہو سکے گا. جب تک ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار نہیں رکھیں گے, جب تک ہم ہاتھ ملانا اوائڈ کریں گے اور ماسک لگاتے رہیں گے, تو یہ گریجولی ختم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی 3 ایونٹس بہت اسٹرانگ ہیں. ایک 14 اگست, ابھی جیسے جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہمیں عید کا رزلٹ ابھی اگلے 15 دن بعد آئیں گے, دن میں پتہ لگے گا. اس کے بعد 14 اگست آ جاتا ہے,
14 اگست کے بعد کا پھر ہمیں ایونٹ کا ہمیں ڈر رہے گا، اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہمیں ڈر ہے وہ ہے عاشورے کا، جو محرم آئے گا، اس میں تقریباً سمجھ لیں ہر گھر میں آلموسٹ میجورٹی جگہوں پہ لوگ جو اپنے گھروں میں مجلسیں رکھتے ہیں، اور وہاں لوگ یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں کہ رات کو دیر تک ان کی مجلسیں چلتی رہتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں اس میں ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ڈر اور خوف پیدا کر رہی ہیں کہ محرم کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر ربیع اول آ جائے گا، اس میں بھی خدشہ رہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو آپ یہ سب ملا کر آپ سمجھ لیں کہ اکتوبر تک ہمیں صحیح پکچر پتہ چل جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں نے 2005 میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم نے پولیو کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا تو ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ اگر نہیں ہوا تو ہم یہ سرٹیفکیٹ لے کے دوسرے ملک میں جایا کریں گے، پولیو کے قطرے پی کے جایا کریں گے۔ ہمیں آج آپ کے توسط سے کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنے میں، کرونا وائرس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمیں پولیو کے ساتھ ساتھ کرونا کا سرٹیفکیٹ لے کے جانا پڑے گا، اور بعض جگہوں پہ پھر ہمارے لیے اور مصیبت نہ ہو جائے کہ وہ ممالک جہاں ہم جائیں گے وہ پھر دوبارہ ٹیسٹ کریں گے ہمارا، اور دوبارہ ٹیسٹ کر کے ہمیں کوارنٹائن میں نہ ڈال دیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اور محنت تو میں غلط کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے، میرے خیال میں ہجوم سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جب ہجوم میں جاتے ہیں ہم تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور کم از کم ماسک ضرور لگانا چاہیے، سماجی رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اچھا، مگر یہ جو ڈاکٹر سجاد صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہ بھئی اگلے کئی ماہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کریں، کہ اگلے کئی ماہ جو ہے ہمیں تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، اگلے کچھ دنوں کے لیے یہ پرابلم ہمارے پاس رہے گی، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ کامیابی اختیار کر لی تو اکتوبر کے بعد اگر یہی انشاءاللہ تعالی یہی ساری صورتحال رہی، یہی سب مل کے کام کرتے رہے، اور اکتوبر تک ہمارا یہ پروگرام رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ سمجھ لیں کہ اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کرونا فری ملک بن سکتا ہے۔ امکان ہے، لیکن محنت بہت کرنی پڑے گی، اور بالکل تلوار کی دھار پہ چلنا ہے کہ جس طرح کے ہمارے سماجی رویے ہیں، سیاسی رویے ہیں، مذہبی رویے ہیں، تو اس میں ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ جو آپ کی سیڈی پہ میں دوبارہ آؤں گا جو مجھے آپ نے بھیجی بھی 7 صفحات پہ مشتمل، اس سے وبا کے خلاف حکمت عملی بنانے میں کتنی مدد ملے گی؟ کیا اس کا اثر ہوگا اس براڈر پکچر پہ، بڑے منظرنامے پر؟ میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹڈی ہے اور بہت امپورٹنٹ میٹا انالیسز ہے، اور اسی لیے اس کو اتنے ہائی امپیکٹ جرنل نے پبلش کیا جو یورپین جرنل ہے، اور اس کے بعد یہ فارچونیٹلی میرا خیال ہے پچھلے 4 دن پہلے یہ پبلش ہوئی ہے، اور اتنی اس میں ہٹس ہوئی ہیں یا اتنا لوگوں نے آتھر سے ہم سے رابطے کیے ہیں کہ ان کا را ڈیٹا لینے کے لیے، اور باقی کہ ہمارا جو میتھڈولوجی تھی اور اس طرح کر کے کہ بہت سارے گرافس بھی بن گئے ہیں اس پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ہائی رسک ممالک کا پتہ چل رہا ہے، ہمیں ود ان دی کنٹری ہائی رسک آپ کے ایریاز کا پتہ چل رہا ہے، جیسے کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، جہاں ڈینسٹی زیادہ ہے پاپولیشن کی، ہمیں پتہ ہے کہ اتنا زیادہ رسک نہیں ہوگا۔ جب ہم نارتھ میں جائیں گے تو یہ رسک اگر جہاں وہاں پہ فارچونیٹلی ہمارے بڑے شہر نہیں ہیں، چھوٹے شہر ہیں نارتھ میں، اتنے بڑے نہیں ہیں، اتنی پاپولیشن ڈینسٹی، تو اس سے ملٹی فیکٹوریل، لیکن اس سے ہمیں کافی حد تک یہ انسائٹ ملے گی کہ ہم ملکوں کو کیٹیگرائز کر سکیں گے کہ ملکوں میں کتنا رسک ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ یورپ دیکھیں اور امریکہ دیکھیں، اٹلی دیکھیں، تو یہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اسی کے ساتھ، ان کی سیکنڈ اور تھرڈ ویو اب اس وقت یو کے میں مانچسٹر میں بہت بڑی ایک انفارچونیٹ ایمرجنسی کریٹ ہوئی ہے اسی کی وجہ سے۔ تو جیسے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں ان اینی کیس، چاہے ہم لو رسک ایریا میں بھی رہ رہے ہیں اور وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو جینیٹک میک اپ ایسا، اور دوسرا ہمارا جو امیون سسٹم ہے، کیونکہ بے شک ویکسینز کی وجہ سے یا پریویس ایکسپوئر ٹو ملیریا یا کلوروکوئن کی وجہ سے کئی ملٹی فیکٹوریل ہے، تو وی شوڈ ناٹ ایزیوم دیٹ وی آر ناٹ ولنریبل۔ دیکھیں، کچھ بھی آپ کہیں، ہم پھر بھی اتنے لوگوں کا چلے جانا ایون پاکستان سے بھی بہت بڑا المیہ ہے، ایک جان کا جانا بھی بہت بڑا ہے، تو 6000 دیا،
اور 6,000 میں یاد رکھیں عامر کے بچے بھی شامل ہیں, ہمارے بچوں میں بھی موٹیلٹی ہوئی, بچوں میں کاواساکی ڈیزیز ہم نے دیکھی ہزاروں کے حساب سے. بالکل ڈاکٹر صاحب مجھے اور اس لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خطا کلامی یوں کر رہا ہوں کہ مجھے بار بار ینگر پاپولیشن ہے, ہم کسی حد تک اس لیے بھی بچے رہے. ینگر پاپولیشن ہے, مجھے بار بار کان میں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ بھئی وقفہ لے لیں, وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے, تو وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے کہ جی فیوچر کے کیا چیلنجز ہوں گے مستقبل کے, اور اندیشوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی امید کی کرن بھی ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کچھ بات ہو رہی کرونا پہ کہ ابتدائی مراحل میں پاکستان نے یقیناً کامیابیاں حاصل کی ہیں, لیکن جو ہے ابھی کرونا کے خلاف جنگ جو ہے کہتے ہیں نا کہ فار فرام اوور, اور خطرہ جو ہے بدستور ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے, تو اس لیے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب اسٹوڈیو میں, اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمیں لاہور سے انہوں نے جوائن کیا ہوا, اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ DSNG پر ہیں. فرحان صاحب, ایک غیر طبی سوال جو مطلب ہے کہ ہماری کیونکہ سیاست زدہ قوم ہے, جس طرح کرونا زدہ قوم ہے تو سیاست زدہ بھی ہیں. کیا کرونا پر بھی ہمارے یہاں بہت سیاست ہوئی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ حکومت پہ بیجا تنقید بھی ہوئی ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اگر ہائنڈ سائٹ میں اس چیز کو دیکھیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں سیاست تو ہم سب کے اندر ہے نا, ہر جگہ پہ سیاست ہے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ پہ زیادہ تنقید ہو گئی میں سمجھتا ہوں, ضرورت سے زیادہ. گورنمنٹ نے چاہے وہ پروونشل ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, اس نے نیک نیتی سے فیصلے کیے. میں دیکھیں ہماری یہ جو قوم کا مزاج یہ ہو گیا ہے نا کہ مس ٹرسٹ ٹو ایوری بڈی. مطلب اگر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بلڈنگ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو دکاندار پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, نہ وہ شاید اس قابل ہوں. تو یہ جو مس ٹرسٹ کی انوائرمنٹ ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بڑی بیماری ہے کووڈ سے, جس کو سالو کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں جب 1970 کے جب بھی وارز ہوئی ہیں, چاہے ورلڈ وار ہوئی ہو یا پاکستان کی وارز ہوں, اس میں گورنمنٹ کی وہ آتی تھی کہ بھائی اب سب لائٹس بند کر دیں, بلیک آؤٹ ہوگا کیونکہ جہاز آ رہے ہیں, بمبار آ رہے ہیں. تو لوگ بحث نہیں کرتے تھے کہ واٹس ایپ پہ میسج یہ دیکھا ہے کہ بمبار نہیں آ رہا یا بمبار وار ہو ہی نہیں رہی یا ہو ہی نہیں رہی ہے. ہاں تو یہ مطلب یہ جو اب نئی چیز جنریٹ ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس جو واٹس ایپ یونیورسٹیز کے جو فریش گریجویٹس نکل رہے ہیں نا, یہ انہوں نے تباہی مچا دی ہے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا المیہ ہے فار کووڈ, اور آئی تھنک کہ ہمیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ڈس انفارمیشن کا تو سمندر ہے نا, ان نون لوگ. اب ایک آپ کو بتاؤں, وہ آ گیا بھائی کہ وہ جو ہے یہ پانی یہ پی لیں آپ, اپنا جو جڑی بوٹی کا ایک فلاں چائے پی لیں, اس سے آپ مطلب جو کہ صحیح ہو جائیں گے آپ. پتہ چلا وہ ڈائریا کاز کر رہی ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے. ایک چیز میں کہتا چلوں آپ کو کہ ہمیں اس کا یہ جو بیماری ہے نا, اس کو اپارچونٹی لینا چاہیے. سلور لائننگ کی آپ نے بات کی, ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ, کہ اب ہمارا ہیلتھ سیکٹر کافی امپروو ہو گیا ہے, NCOC جیسے زبردست ادارے بن چکے ہیں. کیونکہ میں ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں جو سب سے ذرا اب خدشہ ہے نا, وہ جرم وارفیئر کا ہے. دیکھیں آج اس جراثیم نے, جس نے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو, اس سے پوری دنیا کی بند ہو گئی, اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں, معیشت سب کچھ ہل گیا. اور یہ مین میڈ بھی ہو سکتا ہے, نیچرل کے علاوہ بھی. تو آئی تھنک کہ یہ ٹائم آ گیا ہے, اور ایسے ادارے جیسے ہمارے ملک نے بنائے ہیں, خاص طور پہ میں سلوٹ ہے آرم فورسز کو, کیونکہ وہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں اور سیویئرز آف دا کنٹری ہیں, کہ ہمیں آئندہ کی ان چیزوں کے اوپر بھی اٹینشن کرنا ضروری ہے. کیونکہ جرم وارفیئر اور کیمیکل وارفیئر ہیو بین یوزڈ ان دا پاسٹ اینڈ دے مائٹ بی یوزڈ ان دا فیوچر, دے ول بی یوزڈ ان دا فیوچر. سو آئی تھنک بڑے ان کے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی سٹیکس ہیں, پتہ نہیں کون کہاں پہ کارروائی کر جائے, وی ڈونٹ نو. قیصر سجاد صاحب, میں ایک یہ جو بڑا سوال ہے کہ جی سندھ کی آبادی پنجاب کی بنسبت بہت کم ہے, لیکن میں جو ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں 1,22,000 کے قریب جو ہیں کرونا زدہ افراد, بیشتر جو ہیں صحت مند بھی ہو گئے. پنجاب میں 93,000. کیا وجہ ہے کہ یہ جو فرق ہے کہ اس صوبے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی, اور پنجاب میں بھی بڑی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہیں, لاہور کے علاوہ بھی ان کے جو باقی شہر ہیں وہ بھی, کوئی فیصل آباد ہو گیا, دیگر شہر ہو گئے. جی نہیں عامر, اس میں یہ دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں, اگر آپ دیکھیں تو وہ شہر جو کہ کیپٹل ہے یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ تر لوگ دوسرے شہروں سے آ کے وہاں رہے ہوتے ہیں, وہ شہر زیادہ افیکٹڈ ہوئے. لہٰذا کراچی ہے, ٹورنٹو ہے, نیو یارک ہے,
یہ اس طرح کی جو شہریں ہیں یہاں پر کیسز، نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور اس کی جو وجہ یہی ہے کہ لوگ یہاں پر ایکٹیویٹی بہت ہوتی رہی ہے۔ کراچی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر لوگ بہت جو ہے وہ گیدرنگ اور جو مارکیٹیں ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ کنجسٹڈ، اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کراچی میں یا سندھ کے اندر زیادہ کیسز، نمبر آف کیسز ہوئے ہیں۔ سندھ کا جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر تو کراچی میں ہی ہے نا، 90%۔ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سندھ کی جب بات کریں تو 90% تو کیسز یہیں بالکل پر زیادہ تر کراچی میں۔ درست۔ اچھا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ایگزیکٹلی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے شہر ہیں، جی میں ذرا خطہ کلامی کروں گا۔ جی جاوید اکرم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پورا ہم نے دور دیکھا کہ کووڈ کا جب تک ہم مقابلہ کر رہے تھے کہ سندھ بمقابلہ وفاق کے ایک تاثر ابھر رہا تھا، حکمت عملی میں کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو سندھ کی حکمت عملی تھی وہ زیادہ اگریسو تھی، اور جو ایک واضح فرق تھا، اور انہوں نے زیادہ ارلی رسپونڈ کیا۔ آئی وونٹ سے کہ ٹائملی رسپونڈ کیا، مگر ارلی رسپونڈ کیا اور اگریسو رسپانس کیا۔ وائل فیڈرل گورنمنٹ کا جو سٹانس تھا وہ جیسے خاص کر پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن کے مطابق تھا کہ ہی واز مچ مور کنسرنڈ اباؤٹ اے کامن مین، دہاڑی دار مزدور جو ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی ویجر جو ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی کھلاتا ہے، اور اس پہ کئی ڈپینڈنٹ تھے۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا، انہوں نے کئی اپنی تقاریر میں کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں تو ان کو کھانا کیسے پہنچایا جائے گا، جبکہ ایک گھر میں 8-8 9 لوگ ایک بندے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ تو دیٹ پریکٹیکلی جو پریکٹیکلٹی تھی وہ زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی میں تھی۔ جو سندھ گورنمنٹ کی تھی وہ اوبویسلی ایک تو یہ بڑا واضح فرق تھا، دوسرا میرا خیال ہے جسٹ فار دی سیک آف پوائنٹ سکورنگ بھی تھوڑی بہت ہوتی رہی۔ دونوں نے اپنا ایک جو پوزیشن لے لی تھی، they kept on defending that position, not necessarily on the scientific ground، مگر obviously there was آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ جی عملیت پسندی تھی، نا عملیت پسندی تھی وفاق کی اس میں پالیسی میں، اور آئیڈیلزم جو تھا وہ سندھ میں تھا۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر فرحان صاحب کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی اسپتالوں پہ زور ٹوٹا مریضوں کا، اب آپ کا جو ایکسپو سینٹر ہے جہاں پہ بقول آپ کے 1500 کے قریب میرے خیال میں لوگ وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں مریض، کیا صورتحال ہے؟ پہلے جو پیک تھا کتنے مریض تھے وہاں پر، اور اب کتنے رہ گئے گھٹ کے؟ کچھ ہمیں اعداد و شمار بتائیں ہمارے۔ دیکھیں جو ایکسپو سینٹر کراچی ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ماڈل آئسولیشن سینٹر بنا تھا جس کا نام ہے فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی، اور اس میں بعد میں اس میں HDU ICU سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میں ضرور اس میں تعداد بتاتا ہوں، پھر کچھ اس کے میں اور بھی باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اس میں 700-800 مریض تک چلے گئے تھے، کیونکہ یہاں پر 700-800 جی اوکے، اور جبکہ بہت زیادہ گورنمنٹ کے اوپر ایک مسٹرسٹ تھا، اس کے باوجود جب لوگ یہاں پہ آتے تھے تو گڈ نیوز لے کے ہی جاتے تھے کہ یہاں پہ فری علاج ہے، بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، اور ہر چیز WHO کے حساب سے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے اس وقت بھی تھی اور ٹل ڈیٹ بھی ہے، اور میں آپ کو انوائٹ بھی کر رہا ہوں وہاں پہ ضرور۔ دوسری چیز جو بڑی زبردست نظر آئی اس میں کہ سب سے پہلے جو ہے ظاہر اس میں آرمی انوالوڈ ہوئی 5 کور میں، جنرل ہمایوں صاحب نے اس کو لیا، جنرل عقیل تھے، بریگیڈیئر شاہد۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ریڈ کریسنٹ، روٹری انٹرنیشنل، عوام، والنٹیئر ڈاکٹرز، بڑے انسٹیٹیوشنز کے لوگ، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے لوگ، اور ایسا اسکاؤٹس، اتنا اچھا سیٹرڈے ویلفیئر گروپ، اتنا زبردست وہ ایک ہم آہنگی میں، وہ میں سمجھتا ہوں ریکارڈ 8 دن کے اندر فرام ایکسپو سینٹر جو ایگزیبیشنز کرتا تھا کنورٹیڈ انٹو اے ہاسپٹل ٹائپ فیسلٹی ود ان اے ویک، ایک خود ایک میریکل تھا جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی قوم جب یونائٹڈ ہوتی ہے تو دنیا سے بڑی چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں کر سکتی۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر اب اس وقت 15-16 مریض ہیں، اور مطلب اتنا کم وینٹیلیٹر بھی وینٹیلیٹر، ICU، ایوری تھنگ از فری۔ اس کے باوجود ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، کپڑوں سمیت، کھانا سمیت، اس کے علاوہ تب بھی اس میں ابھی سے 15-16 لوگ رہ گئے ہیں، ٹریٹمنٹ ان کی اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو۔ میرے پاس 2 منٹ ہے، میں چاہوں گا بڑا کوئی کامنٹ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ سے کہ آنے والے دنوں کے والے سے امید کی کیا کرن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ خدشات کی بات میں پوچھوں گا ڈاکٹر جاوید صاحب سے، جی بٹ یو ہیو 30-40 سیکنڈس۔ دیکھیے
میرے خیال میں ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے، اور اس میں ایک جو بہت اچھی بات ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، فرحان بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا جو ایک ایشو اور جو ایک ہم امید دیکھتے ہیں وہ ہم اپنے فوج سے دیکھتے ہیں، ہماری آرمی سے دیکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ زلزلے سے لے کے ہم وہاں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن وہاں کام کرتی رہی، تو میں نے دیکھا سارا کچھ فوج نے کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر بھی یہ جو بارش ہوئی، بارش کے اندر جو سارا مسئلہ آپ نے دیکھا سب کچھ، اس کو کنٹرول اب فوج نے ہی آ کے کرنا، اور بہت اچھا کرے گی، مجھے امید ہے۔ جس طرح سے فرحان نے بتایا کہ فری یہ جو فیلڈ آئسولیشن سینٹر ہمارا جو بنا ایکسپو سینٹر میں، اس کو جتنا اچھی طریقے سے مینیج کیا گیا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے فوج کی نگرانی میں سارا کام ہوتا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کورونا کو ہم بہت اچھی طرح سے شکست دے سکتے ہیں، اور واقعی ہر جگہ پہ NCOC کے اندر بھی جو مینجمنٹ ہوئی ہے کورونا کے حوالے سے بہت اچھی ہوئی ہے۔ بہت اچھی ہوئی۔ اچھا کوئکلی جاوید اکرم صاحب، یہ تو انہوں نے امید کی کرن بتا دی، خدشات کیا ہیں اگر آپ ہمیں کوئکلی ریپ اپ کر سکیں اس پہ؟ دیکھیں عامر، ہمیں جتنی جلدی ہم انڈیویجولی اپنی فیملی کے لیول پہ، اپنے دفتر کے لیول پہ، آپ اپنے اسٹوڈیو کے لیول پہ نیو نارمل میں سے اڈاپٹ کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ وبا کہیں نہ گئی ہے نہ اس نے جانا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا مؤثر علاج نکل آئے گا، اور ابھی ہم نے 10 دن پہلے اس کا اپنی اسٹڈی جو پروٹیکٹ اسٹڈی ہے، ورلڈ کی لارجسٹ اسٹڈی ہے 9500 مریضوں کی، جس میں سے 1000 کے قریب مریضوں کا ہم نے رزلٹ شیئر کیا ہے کہ 3 ڈرگز، ایک اینٹی وائرل، ایک ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور ایک ایزیتھرومائسین ملا کے اگر دیں تو 86% لوگ اس سے کیور ہو جاتے ہیں۔ جب اس کا مؤثر ایویڈنس بیس علاج نکل آئے گا تو یہ ملیریا ٹائیفائڈ ہی بن کے رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ گڈ نیوز از کہ ہم نے انرولمنٹ شروع کر دی ہے ویکسین کی، کیونکہ ویکسین ہمیں 3 سورسز سے مل رہی ہے، چائنا سے، UK سے اور آسٹریلیا سے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستانی ویکسین بھی آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جاوید اکرم صاحب، مجھے کٹ شارٹ کرنا پڑ رہا ہے، خطا کلامی کرنی پڑی ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ کا بھی اور ڈاکٹر فرحان صاحب آپ کا بھی، یعنی کہ کرونا سے یقیناً ابتدائی کامیابیاں ہمیں ملی ہیں، لیکن خطرہ ٹلا نہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم احتیاط کریں اور صرف احتیاط۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔